سیر و سیاحت کا تو ہم سبھی کو شوق ہوتا ہے، اور پھر جب ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی ہل اسٹیشن پر، یا ہم کسی صحت افزا مقامات کی سیر کرتے ہیں، یا کسی بھی خوبصورت اور مختلف قسم کے مقامات کی سیاحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، انہیں بتاتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے، ہم نے وہاں کیا دیکھا، وہاں کی فوڈز کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں کے جو کلچر ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو جگہ ہیں، وہاں خوبصورت مقامات ہیں، ان کو ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی رپورٹ کریں گے کہ آپ نے اپنے ملک کے کسی خوبصورت شہر کی یا کسی مقام کی سیاحت کی، یا آپ کسی دوسرے ملک گئے ہیں، تو آپ جس جگہ بھی کسی شہر گئے ہیں یا کسی ملک گئے ہیں، وہاں کی سیاحت کے حوالے سے آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے، اس پر آپ نے ایک رپورٹ لکھنی ہے جو آپ کے اسکول کے میگزین میں شائع ہو سکے۔ رپورٹ میں سب سے پہلے اوپر تاریخ لکھیں گے، پھر نیچے شہر کا نام، اور اس کے بعد رپورٹ یوں شروع کر سکتے ہیں کہ روزمرہ معمولات زندگی انسان کو نہ صرف تھکا دیتے ہیں بلکہ وہ یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سیر و سیاحت انسان کی توانائیوں کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی آسودگی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس سال موسم گرما کی تعطیلات کی آمد کے ساتھ ہی میں نے بھی فیصلہ کیا کہ کچھ وقت سیر کے لیے نکالا جائے، اور اس سلسلے میں میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں پاکستان کے خوبصورت ترین شہر ایبٹ آباد جاؤں، اور وہاں جا کر میں اپنے جو موسم گرما کی تعطیلات ہے اس میں سے کچھ وقت گزاروں۔ ایبٹ آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں واقع ہے، برن ہال، اور اس کے ساتھ ایوب میڈیکل کمپلیکس، اور ایسے ہی بڑے مزید تعلیمی جو ادارے ہیں وہ ایبٹ آباد کی وجہ شہرت ہیں۔ اور اسی طرح سے الیاسی مسجد وہاں ہے، پھر بیحد خوبصورت قدیم طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ چرچ وہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے لیے ایبٹ آباد کی سیر اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے بے پناہ محبت کرنے والے چچا جان عمران خان اور ان کی اہلیہ بھی وہیں رہائش رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے ایبٹ آباد جانے کی اجازت لی اور اگلے ہی دن اپنے چچا جان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چچا جان کے گھر پہنچا تو سب مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، میرے کزنز بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ چچی جان نے میری پسند کا کھانا کھلایا، اور اس کے بعد پھر 2-3 دن میری خوب خاطر تواضع ہوتی رہی۔ آخر کار چچا جان عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے سیر کے لیے ٹھنڈیانی لے کر جائیں گے۔ ہم سب اس فیصلے پر بے حد خوش ہوئے، اور جب ہم ٹھنڈیانی جانے کے لیے نکلے تو ہر طرف خوبصورت منظر تھا، سرسبز و شاداب علاقہ، اور جب میں وہاں ٹھنڈیانی پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے زمین پر آ گئی ہو، اور جو ماحول تھا وہ نہایت خوبصورت تھا۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت چرچ اور کاٹیجز انداز کے بنے ہوئے خوبصورت گھر، یہ مجھے یہاں پر دیکھنے کو ملے، اور ہم سب گاڑی سے اتر کر پیدل علاقے کی سیر کرنے کے لیے لگ گئے، اور ہم نے اتنا لطف اٹھایا کہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ لگا۔ اچانک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے، ہم سب اس منظر پر حیران ہو گئے، اور مجھے یہ منظر بے حد حسین لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ چچا جان ہمیں قریبی ہوٹل لے گئے جہاں ہماری کھانے سے انہوں نے تواضع کی۔ مزیدار چپل کباب اور چکن کڑاہی، اور سب سے بڑھ کر میری فیوریٹ ٹراؤٹ مچھلی، اور تندور کی گرما گرم روٹیوں کے ساتھ ہمیں جو دوپہر کا کھانا تھا وہ پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد کھانے کے بعد جو وہاں کی مزیدار چائے مجھے دی گئی، اس کا ذائقہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے کھانے کا بھرپور لطف اٹھایا، اور اس ماحول سے بھی میں بھرپور انداز سے لطف اندوز ہوا۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے، اور پھر گھر آنے کے 2-3 دن بعد فیصلہ کیا، چچا جان نے اعلان کیا کہ وہ ہمیں ہمارے آبائی گاؤں بفا لے کر جائیں گے۔ اس پر ہم سب بچے بے حد خوش ہوئے۔ اگلے دن چچا جان ہمیں لے کر ہمارے آبائی گاؤں بفا پہنچ گئے۔ بفا میں ہمیں سب دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور بفا جا کر ہم نے وہاں کے جو شنکیاری بازار ہے وہاں بھی گئے، وہاں سے ہم نے شاپنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ میں شاہ زیب جھیل بھی گیا۔ اس جھیل سے میری بچپن کی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد اسرار خان مجھے یہیں لایا کرتے تھے۔ بفا میں 3-4 دن گزار کر ہم واپس ایبٹ آباد آ گئے۔
ایبٹ آباد واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ والد محترم بھی مجھے گھر واپس لاہور بلا رہے ہیں، کیونکہ میرے بہن مجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ میری واپسی سے سب میرے کزنز بے حد اداس ہوئے، لیکن واپس تو آنا تھا۔ پھر میں اگلے ہی دن لاہور کے لیے نکل پڑا۔ رپورٹ کے آخر میں پھر آپ لکھیں گے رپورٹر اور نیچے اپنا نام لکھیں گے۔